مداریاں ہیں۔ میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں ان کی طرف آتا ہوں، شہدائے کرام سے متعلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہونے والے ہیں ان کو مردہ گمان مت کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انداز ہے کہ قول پر بھی پابندی لگائی، گمان پر بھی پابندی لگائی، یعنی نہ تو کہہ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جگہ پر فرمایا کہ خبردار کوئی آدمی اپنی زبان سے شہید کو مردہ نہ کہے، اور دوسرے جگہ پر ارشاد فرمایا یہاں پر کہ گمان بھی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو حیات پا چکے ہیں، یہ تو جھوٹی زندگی تھی، سچی زندگی پا چکے ہیں، اور جو سچی زندگی پا جائے، جھوٹی زندگی سے نکل جائے، اسے سلام عقیدت خراج تحسین پیش کرنا ہوتی ہے، نہ کہ اس کے اوپر وویلا اور رویا جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچے ہیں، اور شہید کے جو اعزازات ہیں آپ نے متعدد بار اپنے علماء کرام سے جمعہ کے خطبہ سے سنے ہوں گے کہ شہید کا جو سب سے بڑا رتبہ ہے، عام رتبے ہیں، بڑے رتبے ہیں، 100 سے زائد اس کے اعزازات بخشے جاتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوری زیارت کرائی جاتی ہے اس کو۔ ادھر اس کا لہو ٹپکتا ہے، ادھر روح قبض ہوتی ہے، ادھر زیارت کرا دی جاتی ہے۔ اس قدر زیارت ہوتی ہے، اتنی جلدی سے زیارت ہوتی ہے کہ جو اس کو دکھ پہنچا ہے، جو صدمہ پہنچا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے عام مشاہدے میں بھی ہے کہ جب کسی آدمی کو خوشی لاحق ہو جائے تو اس کو صدمہ بھول جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی خواتین نے اپنے ہاتھ میں چھریاں اور سیب پکڑے ہوئے اور انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ کب؟ جب سیدنا یوسف کی ایک جھلک دیکھی، اور اس جھلک کو دیکھتے ساتھ ہی ان کی چھریاں غلط چل گئیں، انگلیاں کٹ گئیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، کوئی عام واقع نہیں عرض کر رہا، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ کس کو دیکھا؟ اس کو دیکھا جس کو اللہ نے بنایا۔ اور جو آدمی جو خود اللہ کو دیکھ لے اور اس کے پیچھے 1400 سال کے بعد کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ ہائے ان کو ان کے سروں کو اتارا گیا، ہائے ان کو روندا گیا، ہائے فلاں ہوا، ہائے نہیں ہوا، واہ ہوا ہے، کہ وہ سارے کے سارے واہ ہو گئے، اللہ کے دین کے لیے وہ اپنی جانیں دے گئے ہیں، ان کے اوپر ماتم نہیں، ان کو خراج عقیدت، سلام عقیدت پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امت سے بزدلی نکلے۔ یہ بزدلی والی بات ہے کہ بھئی شہید کے اوپر بیٹھ کر رونا اور ماتم شروع کر لیں۔ عام مردے کے اوپر رونے کی ممانعت ہے، تو شہید تو اعزاز پا گیا، جو شہید ہے وہ اللہ کے ہاں درجہ پا گیا، اور جو درجہ پا جائے، جو امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس کے اوپر آدمی جا کر کہے کہ مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے اس لیے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کو اعزازات بخشتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام میں نے عرض کیا ہے اللہ کی زیارت ہے۔ چھوٹے انعامات میں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، اس کی روح کو جنت کا اعزاز دے دیا جاتا ہے، جنتی پرندوں کے جو پروں میں اور پوٹوں میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کی سیریں کرتے رہتے ہیں۔ عام جو فوت ہونے والے لوگ ہیں وہ روز قیامت جنت جائیں گے، یہ ابھی سے جنت میں ہیں۔ یرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے یہ رزق پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا اعزاز ان کو بخشا ہے وہ بھی عجیب و غریب، فرمایا کہ فرحین، وہ بڑے خوش ہیں۔ کس بات پر؟ بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا ہے اس پر بڑے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دینے جا رہے ہیں۔ سارے شہداء کا مشترکہ پیغام اللہ نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے دیا۔ یستبشرون، مبارکباد پیش کرتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، لم یلحقوا بہم من خلفہم، ابھی تک جو شہید نہیں ہوئے۔ ابھی جو شہید نہیں ہوئے کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں۔ مجھے اور آپ کو وہ بشارت دے رہے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟
کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے نہ تو ان کو خوف ہے آئندہ کا اور نہ ہی ان کو حزن ہے پیچھے رہ جانے والی زندگی کا، کہ دنیا کے بارے میں ان کو کہیں کہ ہائے حسین کا بیٹا چھوٹا رہ گیا، ہائے حسین کی خواتین رہ گئیں، بچیاں رہ گئیں، عورتیں بہنیں رہ گئیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو ان کو خوف ہے نہ حزن ہے، پیچھے رہ جانے والی زندگی کا کوئی افسوس نہیں ہے، غم نہیں ہے، اور آئندہ کے مراحل میں ان کو خوف نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو دے رہے ہیں، اور یہ شہید ہمیں بتلا رہے ہیں کہ تمہیں بھی یہی ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کو امت سے بلا دیا گیا، ایک سازش کے ذریعے بلا دیا گیا، وگرنہ جو حکمران ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم کو حکمرانی کے اعتبار سے پڑھیں، جو قاضی ہیں، جج ہیں، وہ اگر عدالت کے اعتبار سے فاروق اعظم کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں ان کی تاریخ میں کہ آدمی دھنگ رہ جائے۔ خود بیس بدل کر کے، اپنی حالت بدل کر کے، لباس بدل کر کے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے۔ ساتھ پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ہٹو بچو کی صدا نہیں ہے، تنے تنہا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں چراغ ہے، اور پورے علاقے کا خود گشت کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا دن بھر بھی کام ہے، رات کو بھی کام ہے، آپ آرام کر لیا کریں۔ کہا کہ میرے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے وہ مجھے ٹکنے نہیں دیتی، رات کا آرام مجھ پر حرام ہو چکا ہے۔ کھانا کیا ہے؟ وہ بھی چوکر نما آٹے کی روٹی کھانے والے، کبھی بھی پسے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، چوکر نما آٹا کھا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ اپنی روٹی تو صحیح کر لیں۔ کہا کہ جب سارے لوگوں کی طرف سے اطلاع آ جائے گی کہ سارے اچھا کھا رہے ہیں، اس وقت فاروق اعظم کی روٹی صحیح ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ خود پہرا دے رہے ہیں، اور جا کر دیکھا ایک گھر کے اندر سے بچوں کے بلکنے کی اور رونے کی آواز آئی، اور بچوں کے رونے کی آواز جب آئی تو دستک دی، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ دیکھا اندر کا محاجرہ یہ ہے، خاتون خانہ بیٹھی ہیں اور چولہے کے پاس، اور چولہے پر کوئی چیز ابل رہی ہے اور بچے ساتھ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ جا پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ نے چولہے پر رکھا کیا ہے جو ان کو نہیں دے رہی؟ کہا کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو ان کو کب سے دے چکی ہوتی، اس چولہے پر یہ پانی ہے اور پانی میں پتھر ابل رہے ہیں، ان کو بہلانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، وگرنہ میرے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ خاموشی سے اٹھے، کسی قسم کی ریاکاری نہیں، سیلفی نہیں، دکھاوا نہیں، خود ہی بیت المال تشریف لے گئے۔ بیت المال کے خادم کو کہا کہ مجھے اتنا سامان چاہیے، فلاں گھر کے لیے چاہیے، وہ ساتھ ہو لیا اور کہنے لگا کہ میں ساتھ چلتا ہوں، اٹھا کے چلتا ہوں۔ کہا کہ اگر تو روز قیامت کے عمر کا بوجھ اٹھانے کے لیے قابل ہے تو آج اٹھا لے، اگر قیامت کے دن نہیں اٹھاتا تو آج میں یہ بوجھ خود اٹھا کے لے جاؤں گا۔ خود ہی ایک بورا بھرا اور وہ خود اپنے کندھے پر اٹھایا، اٹھا کر کے اس خاتون کے گھر میں پہنچایا، اور خود وہ غلام کہنے لگے، اسلم نام ہے ان کا، وہ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فاروق اعظم چولہے کے پاس بیٹھ کر کے آگ کو خود جھونکا رہے ہیں اور اس کو پھونکے مار رہے ہیں، اور گنجان داڑھی سے یوں دھواں نکل رہا ہے کہ جیسے آسمان کے بادل پھیل رہے ہوں، اور وہ آگ جلا کر کے خود ہنڈیا تیار کی، آٹا خود گوندا، ان کو پکا کر کے کھلانے کے لیے بیٹھے۔ جب وہ کھانے لگے تو فاروق اعظم ہٹ کر کے پیچھے بیٹھ گئے، اور غلام نے کہا حضرت جی اب ہو چکا، کافی رات ہو چکی، اب تو چلنا چاہیے۔ کہا کہ اس عمر کی ان آنکھوں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں ان کو کھیلتے ہوئے جب تک نہ دیکھوں اس وقت واپس تک نہیں جا سکتا۔ وہاں بیٹھ گئے اور بچوں کو دیکھا، وہ پیٹ بھر کر کے رات کو اٹھ کر کھیلنے لگے، وہ آپس میں خوشگپیاں کرنے لگے۔ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ اب میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس خاتون سے کہا اور کوئی کام ہو؟ کہا کہ اور تو کوئی کام نہیں، ہاں روز قیامت کے میں عمر کے بارے میں اللہ کے ہاں شکایت کروں گی کہ ہمارا وہ امیر المومنین بنا ہوا تھا لیکن ہماری رعایا اور ہماری رعایت نہیں رکھی، جس کی وجہ سے آج ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل بیت المال میں آنا، تمہیں اور بھی عطیہ مل جائے گا، اور کہا کہ جب وہاں پہ آؤ گی تو عمر کو وہاں پہ پاؤ گی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس وقت پتہ چلا کہ عمر یہ ہیں اور یہی امیر المومنین ہیں،
یہی عمر ہیں اور یہی امیر المومنین ہیں۔ ادھر سیلاب ہیں، برساتی نالے ہیں، لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے ہیں اور ہر طرح سے لوگوں کے گھر مسمار ہو گئے، پورے گھر بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ اور یہاں پر وہی ایک کو ہٹاؤ دوسرے کو لگاؤ، دوسرے کو ہٹاؤ تیسرے کو لگاؤ۔ اگر اس امت کے ان حکمرانوں کو فاروق اعظم کی تعلیمات یاد ہوتی، یقین مانیں یہ سیاست، یہ جمہوریت کا کھیل بند ہو چکا ہوتا، سارے کے سارے اس طرف مڑے ہوتے کہ آج ہم نے فلاں علاقے کو جا کر ریسکیو کرنا ہے، فلاں علاقے کا جا کے تعاون کرنا ہے۔ جب ہم نے فاروق اعظم کی تعلیمات کو چھوڑا، آج امت در میں ہر جگہ پر یہ بھٹک رہی ہے اور مارے کھا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جھلک ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹے معصوم بچے ہیں، ابھی 7 سال کی عمر میں پہنچے ہیں۔ نانا محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حسین خود فرماتے ہیں میں 7 سال کو پہنچا، حافظ قرآن بن چکا تھا، حافظ قرآن بن چکا تھا اور اتنا پکا اور پختہ حافظ بن چکا تھا۔ آج تو ہمارے بچے جب 7 سال کے ہوتے ہیں تو ابھی ہم ٹائی کوٹ پینٹ پہنا کر کے ان کو سکولوں کی نظر کرتے ہیں۔ جب ان کے پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس وقت تک تو سکولوں میں چھوڑتے ہیں، کہا میٹرک کر لے گا تو پھر ہمارا ہوگا۔ جب تک وہ میٹرک کرتا ہے دماغ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اتنا بھر چکا ہے کہ اب وہ دین کی طرف مڑنے کو تیار نہیں۔ اس لیے یہ ابتدائی عمر ہے، اس کو بچوں کی ضائع نہ کریں۔ اچھے مکتب میں، اپنی مسجد میں، اپنی نگرانی میں، اپنے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کے اس کا سبق سنیں، پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اس عمر میں حسین فرماتے ہیں میں یاد کر چکا تھا اور یاد کرنے کے بعد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چھت پہ چلا جاتا، اس وقت تک نیچے نہ آتا جب تک میں قرآن کریم مکمل نہ کر لیتا۔ زبان میں اتنی تیزی تھی کہ ظہر کی نماز تک قرآن کریم کی زبانی حفظ تلاوت کرنے کے بعد نیچے تشریف لایا کرتے تھے چھت سے۔ یہ تربیت تھی نانا کی۔ اور جو ہی نانا محترم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 7 سالہ 8 سالہ بچے کو اپنے کندھے پر سوار کر رہے ہیں، اپنے مشوروں میں شریک کر رہے ہیں، اپنے پیچھے نمازیں پڑھوا رہے ہیں۔ غیروں نے کیا کیا؟ حسین کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، دوسرے دن 10 محرم کربلا میں 57 سال کی عمر میں شہید ہونے کا خبر دے دیتے ہیں اور درمیان کے قصے کو سکپ کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس وجہ سے کر دیا کہ اگر درمیانی قصہ بیان کریں گے تو پتہ چلے گا یہ تو مقتدی تھا ابو بکر کا، اس نے جو جہاد کا سبق لیا ہے وہ عمر سے لیا ہے، اس نے جو شہادت کا سبق لیا ہے وہ عثمان غنی کی پیراداری کرتے ہوئے لیا ہے۔ یہ درمیان کے واقعات کو ختم کر کے ایک دم شہید کربلا بنا کر کے 57 سال کی عمر میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ اس سے پیچھے بھی تو زندگی ہے، اس سے پیچھے جوانی بھی ہے، وہ لڑکپن بھی ہے، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، بچے بھی ہوئے ہیں، مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، کوفہ میں رہے، کچھ بھی بیان نہیں کیا جاتا۔ ادھر حسین پیدا اور ادھر حسین شہید۔ درمیان کی یہ سازش اس لیے، درمیان کا یہ ایریا بند اس لیے کر دیا گیا، یہ کتاب اس لیے بند کر دی گئی کہ اہل سنت کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ نمازیں کہاں پڑھتے رہے۔ اگر ان کی نمازیں ثابت ہیں تو ابو بکر کی امامت سچی ثابت ہوتی ہے۔ اگر حسین یزید کو ایک دن برداشت نہیں کر رہے تو انہوں نے ابو بکر کو اتنا عرصہ کیسے برداشت کیا؟ انہوں نے عمر کے پیچھے اتنی نمازیں کیسے پڑھی؟ عمر کے دور حکومت میں شیر بانوں کو لایا گیا اور ان کے عقد میں دیا گیا، اور جتنے بھی امام پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جہاد کو سچا مان رہے ہیں، خلافت کو سچا مان رہے ہیں۔ خود حسین اور حسن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں جب ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی نے آ کر تھپڑ مارے، کہا تمہارے ہوتے ہوئے وہ شہید ہوئے؟ کہا ابا جان ہمارے ہوتے ہوئے اس علاقے سے اگر کوئی گزر کے جاتا ہوتا تو ہماری لاشوں سے گزرتا، یہاں سے کوئی نہیں گزرا۔ وہ دوسری طرف سے بعد میں پتہ چلا کہ وہ دوسری طرف سے قاتل داخل ہوئے اور وہ شہید ہوئے۔ ان کی طرف سے انہوں نے جو شہادت کا درس حاصل کیا ہے عثمان غنی کی درسگاہ سے حاصل کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں سیدنا حسین ابن علی ہوں، ان کے 4 بھائی اور ہوں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی اور عمر بن علی، ان کو بھی یاد رکھا جائے، ان کے اور بچوں کو یاد رکھا جائے، حضرت عقیل کے اولاد کو یاد رکھا جائے۔ یہ 72 تن ایسے نہیں بن جاتے، یہ سارے کے سارے اہل بیت اور صحابہ کرام سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان
معلومات کو سمجھنے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة